میرا سوال یہ کہ میں نے گورنمنٹ اسکیم کے اندر حج کی درخواست دی اور اس کے لیے پیسے بھی جمع کروا دیے تھے، مگر درخواست مسترد ہو گئی اور پیسے واپس آ گئے، لیکن میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پرائیویٹ سے اسی سال حج پہ جانا ہے۔ اب پوچھنا یہ کہ میری زکوٰۃ دینے کی تاریخ قریب ہے، تو حج کے لیے جمع کیے گئے رقم پر زکوٰۃ دینی ہوگی؟ دیکھیں، جب تک وہ رقم آپ کے پاس موجود ہے اور سال پورا ہو جاتا ہے تو آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی، لیکن اگر آپ نے وہ پرائیویٹ کسی جہاں سے آپ حج کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کو پیمنٹ کر دی ہے، وہ آپ کی ملکیت میں نہیں رہی، پھر تو آپ پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے پیمنٹ نہیں کی، وہ کیش آپ کے پاس ہے، پیسے آپ کے پاس ہیں، ایسی صورت میں اگر آپ کا سال پورا ہوگا تو آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ مفتی صاحب، میں نے چمڑے کے موزوں پر مسح کر لیا، لیکن کچھ دیر بعد موزے اتار کر عام جرابیں پہن لیے، بعد میں نمازیں پڑھی یہ سمجھتے ہوئے کہ میرا وضو ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ یا دوسرے لفظوں میں مسح کے ساتھ جب وضو کیا جائے اور بعد میں وضو ہوتے ہوئے موزے اتار دیے جائیں تو کیا وضو اب بھی برقرار ہوگا اگر خود سے نہیں توڑا؟ دیکھیں، اگر آپ نے موزے پہنے تھے، اس پہ مسح کیا تھا اور اب موزے اتار دیے تو آپ کو پاؤں دھونے پڑیں گے۔ پاؤں دھوئے بغیر آپ نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، تو آپ پاؤں دھو لیں، اس کے بعد آپ اپنی نماز مکمل کریں، دوسری نماز پڑھیں۔ اور اگر اس طرح آپ نے موزے اتار دیے، پاؤں نہیں دھوئے، وہ نمازیں آپ کو دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ مفتی صاحب، آج کل حیات گروپ والے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں جس میں انہوں نے مجھے کہا ہے کہ 1,00,000 روپے دے دیں تو ہم آپ کو ہر ماہ 12 سے 16,000 روپے واپس کریں گے، جو آدھا آپ کی اصل رقم واپس ہوگی اور آدھا پروفٹ ہوگا، کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیں، اس طرح کی جو کمپنیاں ہوتی ہیں نا، آج کل جتنی کمپنیاں آ رہی ہیں، میرے خیال میں کوئی 99% سے بھی زیادہ کمپنیاں فراڈ کر رہی ہیں۔ ہمارے ہاں لوگ لالچ، ہرس، سہولت پسندی اور زیادہ پیسے کے چکر میں تباہ ہو رہے ہیں۔ یہ جتنی کمپنیاں ہیں نا، ان کے پیچھے آپ کو ان میں سے کوئی ایک چیز ملے گی: ہرس، لالچ، سہولت پسندی، کے گھر بیٹھے آسان طریقے سے پیسے کمائیں۔ ان چکروں میں ہمارے سارے لوگ فراڈ کا شکار ہو رہے ہیں، دھوکے کا شکار ہو رہے ہیں، اپنی انویسٹمنٹ برباد کر رہے ہیں، پیسہ برباد کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں سے نکل کے جب آپ کسی چیز کے بارے میں سوچیں گے نا، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کون ٹھیک ہے کون ٹھیک نہیں۔ اسلام کی طرف تو آپ بعد میں آئیں گے، آپ کی عقل ہی آپ کو خود بتا دے گی۔ اس طرح کی کمپنیوں کی سب سے پہلی جو حیثیت ہوتی ہے دیکھنے کی، وہ یہ کہ آپ یہ دیکھیں قانونی طور پر یہ کمپنی رجسٹرڈ ہے، CCP سے رجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے۔ جو پاکستان میں اتھارٹی ہے، پاکستان کے اندر جو ادارہ ہے اس طرح کے معاملات کرنے والے اداروں کو رجسٹر کرنے کا، تو کیا اس سے رجسٹر ہے؟ اس کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہے؟ پھر اگر یہ رجسٹرڈ ہے تو اس کی رجسٹریشن کس کام کے لیے ہوگی کہ یہ کیا کام کر سکتا ہے؟ دوسرے نمبر پر، کیا اس ادارے کے پاس کسی مستند دارالافتاء کا فتویٰ موجود ہے جس نے اس کی پورے سسٹم کو دیکھ کے کوئی فتویٰ دیا ہو؟ اگر ہے تو ان کے ساتھ معاملات کرنے چاہیے، نہیں تو اس طرح کی کمپنیوں سے دور رہیں۔ مفتی صاحب، ہم لوگ 2019 پر عمرے پر گئے تھے، اس وقت میں نابالغ بچہ تھا، تو مدینے میں نے روزہ مبارک پر سلام دینے کے بعد روزہ مبارک پر سلام، یہ روزہ ضاد کے ساتھ ہوتا ہے، یہ زا کے ساتھ نہیں ہے، سلام دینے کے بعد غلطی سے میں نے یہ جملہ بول دیا: اے رسول اللہ، آپ میرے خواب میں آ جانا۔ جب جملہ مجھے یاد رہ گیا اور اب میں بالغ ہو چکا ہوں اور مجھے فکر ہو رہی کہ میں نے شرکیہ جملہ تو نہیں بول دیا۔ نہیں، شرکیہ جملہ تو نہیں ہے، اس لیے کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جانے کے بعد جب سلام پیش کیا جاتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو میری قبر پر آ کر سلام کرتا ہے میں اس کو خود سنتا ہوں، تو اس لیے اس کو شرکیہ جملہ نہیں کہہ سکتے۔ مفتی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں عدنان، جموں کشمیر، انڈیا سے۔ حضرت، میرا سوال ہے کہ میں خود مسلک علماء دیوبند سے تعلق رکھتا ہوں، ہمارے پڑوس کے مسجد کا امام بریلوی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، بہت ہی زیادہ مشرک بھی ہے۔ میلاد کے جلوسوں میں شرکت کرنا، ختم وغیرہ پڑھنا، کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنا۔ حضرت مفتی صاحب، کیا ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں؟ کیونکہ دوسری مسجد ہمارے گھر سے بہت دور ہے، کیونکہ کشمیر کے حالات بہت نازک ہیں۔ حضرت قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی فرما دیں۔ دیکھیں، اس طرح کسی کا نام لے کر، مسلک کا نام لے کر سوال نہ پوچھا کریں، آپ عقیدہ بتا دیا کریں یا کوئی بتا دیا کریں کہ بھئی اس طرح کیا کام کرتا ہے۔ اس طرح جب کسی مسلک کو ٹارگٹ کرتے ہیں نا تو اس کا برا امپیکٹ جاتا ہے، اس سے یہ بعض اوقات میسج جا رہا ہوتا ہے کہ کسی مسلک کے بارے میں کوئی مسئلہ ہے۔ شریعت تو ظاہر اصول بتاتی ہے نا، مسلک کے بارے میں نہیں بتا رہی ہوتی کہ یہ مسلک ایسا ہے، یہ مسلک ویسا ہے۔ جو کوئی وہ کام کرے، چاہے وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، فلاں فلاں فلاں، اصل یہ کہ وہ کام کون کر رہا ہے جس کی وجہ سے شریعت کا حکم تبدیل ہوتا ہے۔ یہ جتنے سارے کام آپ نے لکھے ہیں کہ میلاد کے جلوس میں شرکت کرنا، ختم وغیرہ پڑھنا، یہ ساری چیزیں شرک نہیں کہلاتی، یہ بدعات کہلاتی ہیں، ان کو شرک نہیں کہا جاتا۔ تو اس کی وجہ سے آدمی مشرک نہیں ہوتا، بدعتی ہوتا ہے۔
تو اس لیے بدعتی کے پیچھے بھی حتی الامکان اگر کوئی دوسرا آپشن ہو، نماز کسی ایسی جگہ پڑھنی چاہیے جو غیر بدعتی امام مل جائے. لیکن اگر کوئی بدعتی امام ہے اور دوسری آپ کے پاس دوسرا آپشن نہیں ہے تو پھر جماعت نہیں چھوڑنی چاہیے، اسی امام کے پیچھے نماز پڑھ لینی چاہیے. اگر آپ کو کسی دوسری جگہ جماعت ملنے کا امکان ہو اور آپ جا سکتے ہو، جیسے آپ نے لکھا ہے کشمیر کے حالات خراب ہیں، تو ظاہر ہے جائیں گے تو مسئلے مسائل آپ ہی بہتر سمجھتے ہیں، تو آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی واقعتاً مشرک ہے، مشرک کا مطلب جو اللہ کے ساتھ پیغمبر کو یا کسی کو بھی شریک ٹھہراتا ہو، تو ظاہر ہے وہ تو مشرک تو مسلمان ہی نہیں ہوتا، اس کی اپنی نہیں ہوتی، تو آپ کی کیا ہوگی. مفتی صاحب جرابوں اور موزوں پر مسح کے متعلق تفصیلات دے دیں، کیونکہ یہاں سعودی عرب میں امام جرابوں پر مسح کر کے نماز پڑھا. دیکھیں یہ جو نائلون کے یہ کپڑے کے جو موزے ہوتے ہیں نا، اس پہ مسح نہیں ہوتا. اس پر مسح کرنا ہے کسی کا بھی مسلک اور کسی کا بھی حکم نہیں ہے. تو اس لیے ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے جو کپڑے کے موضوع پہ مسح کرتا ہو. مفتی صاحب میرا نام مطہر شاہ ہے، میں صوبہ KP کے ضلع کرک سے تعلق رکھتا ہوں. میرا سوال یوٹیوب چینل کے حوالے سے ہے. میں نے یوٹیوب پر ایک اسلامک چینل بنانے کا ارادہ کیا ہے جس کے اندر میں انشاءاللہ احادیث پاک کو اپلوڈ کروں گا، لیکن ہمارے علاقے کے علماء کہتے ہیں کہ چینل پر یوٹیوب والوں کی طرف سے کبھی کبھار خلاف شرع ایڈز آتے ہیں، جس کی وجہ سے یوٹیوب چینل پر جو انکم ہوتی ہے، جو ارننگ ہوتی ہے، وہ حرام ہے. اس کے بارے میں رہنمائی کر دیجیے. اگر مواد حلال ہو تو کیا یوٹیوب سے پیسے کمانا جائز ہے؟ دیکھیں اگر یوٹیوب کی کمائی کے حوالے سے، مونیٹائزیشن کے حوالے سے ہمارا ایک کلپ تفصیلی موجود ہے. یوٹیوب پر اگر آپ کا کانٹینٹ ٹھیک ہے، آپ جو کانٹینٹ اپلوڈ کر رہے ہیں. دوسری بات کہ یوٹیوب کی کیٹیگریز میں جو ناجائز کیٹیگریز آتی ہیں، جیسے شراب وغیرہ کی جو کیٹیگریز ہیں، ان سب کو آپ بلاک کریں، ان کو الاؤ نہ کریں کہ اس کا کوئی اشتہار آپ کے چینل پہ نہیں چلنا چاہیے. آپ کے چینل پہ صرف جائز پروڈکٹ کا اشتہار چلنا چاہیے. اب اس کے اندر جو طریقہ کار اشتہار کا ہوتا ہے کہ اس میں بعض اوقات میوزک آ جاتا ہے یا اس میں بعض اوقات لڑکیوں کی تصویریں آ جاتی ہیں، لیکن وہ پروڈکٹ جائز ہوتی ہے. مثال کے طور پر گاڑی کا اشتہار ہے، شیمپو کا اشتہار ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ایسی صورت میں جو اشتہارات چل رہے ہوتے ہیں اس میں زیادہ تر اس میں جو سارا دار و مدار ہوتا ہے نا، وہ دیکھنے والی کی اپنی ہسٹری سے ہوتا ہے، سرچنگ ہسٹری سے. وہ جو چیزیں سرچ کر رہا ہوتا ہے یوٹیوب اس کو اسی چیز کا اشتہار دکھا رہا ہوتا ہے. آپ اگر پراپرٹی کا کام کرتے ہیں تو آپ کو یوٹیوب پراپرٹی کے اشتہارات دکھائے گا. آپ اگر کوئی اور ای کامرس سے متعلق ہیں تو آپ کو اس کے اشتہارات دکھائے گا. تو اس لیے اس میں یوٹیوب چینل بنانے والے کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. تو لیکن احتیاطاً اس میں یہ کرنا چاہیے کہ 10% جو رقم ہے، 10 سے 15 سے 20% احتیاطاً اتنی رقم، یا اس کا ایک اگر اندازہ لگایا جا سکتا ہے، معلوم کیا جا سکتا ہے کہ بھئی اتنے فیصد اشتہارات ناجائز چلیں. تو لیکن ظاہر ہے کہ وہ آپ جا کے نا، جو ایک کوئی سسٹم ہوتا ہے، آپ اس کے اندر جا کے دیکھ لیں کہ کس کس پروڈکٹ کا اشتہار چلا ہے آپ کی ویڈیوز پر. تو اس کے حساب سے آپ دیکھ کر ایک محتاط اندازے سے کچھ حصہ صدقہ کر دیں، تو باقی جو اس کی انکم ہے وہ حلال ہے. اس لیے علی الاطلاق یوٹیوب کی مونیٹائزیشن کو یہ کہہ دینا کہ اس کی جتنی ارننگ ہے یہ حرام ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے.